بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بني هاشم فيأتي مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام وينشأ رجل بالشام وأخواله كلب فيجهز إليه جيش فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم فذلك يوم كلب الخائب من خاب من غنيمة كلب فيستفتح الكنوز ويقسم الأموال ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيعيش بذلك 7 سنين أو قال 9 سنين. المعجم الأوسط مسند أبو يعلى ابن حبان المعجم الكبير. یہ تیسری روایت ہے. اس سے پہلے 2 روایات ہم پیش کر چکے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے متعلق کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. یہاں یہ جو حدیث ہے علاماتی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے. ان کے ظہور کی جو علامات ہے وہ کب ظاہر ہوں گے، کیا علامات ہوں گے، تو ان میں سے ایک حدیث ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، ضروری وضاحت بھی کر دیتے ہیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، المؤمنین ہے. البتہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، اور زیادہ تر روایات جو ہمیں ملتی ہے اس قسم کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے بھی ملتی ہے. اپنے گھر سے ازواج مطہرات میں سے پیچھے کی 2 روایات بھی، ان میں سے ایک روایت حضرت سلمہ کی تھی اور یہ دوسری روایت ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کسی حاکم وقت کے موت پر اختلاف ہوگا. علامت ہے یکون اختلاف ہوگا عند موت خلیفۃ، کسی خلیفہ کے موت کے وقت. ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب کے کسی حاکم کا انتقال ہوگا، کوئی حکمران ہوگا، ان کا انتقال ہوگا اور ان کے انتقال کے وقت اختلاف ہوگا، لڑ پڑیں گے لوگ. اب حقیقی شکل تو اللہ بہتر جانتے ہیں، وقت بتائے گا، لیکن اتنی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ عرب کے کسی حاکم کا انتقال ہوگا. غالباً بظاہر جو محدثین نے لکھا ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینے میں اور بیعت ہوگی ان کے ہاتھ پر مطاف میں مکہ میں، اور اپنی تحریک کا آغاز کریں گے شام سے. یہ 3 چیزیں. اب یہ جو اختلاف ہوگا یہ تو بظاہر بالکل کھل کر باقی احادیث کو جب جمع ہم کرتے ہیں، یہ عرب ہے، سعودی عرب میں کسی حاکم کا انتقال ہوگا. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ تعین نہیں ہے. بس یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ کسی حاکم وقت کے
موت پر اختلاف ہوگا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بَنِي هَاشِمٍ فَيَأْتِي مَكَّةَ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ۔ ایک شخص نکلے گا بنی ہاشم میں سے۔ بنو ہاشم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ قریش کے اندر بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ بنو ہاشم کا ایک شخص نکلے گا، فیأتی مکہ، پس وہ مکہ آئے گا۔ اب دیکھیں کہاں مدینے میں ہوں گے، مدینے سے مکہ آئیں گے۔ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ، پس لوگ اس کو نکالیں گے اس کے گھر سے، لوگ پکڑ کے گھر سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ ناپسند کر رہے ہوں گے اس بات کو، لوگ پکڑ کے ان کو لائیں گے۔ اور فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ مقام سے مراد یہاں کیا ہے؟ رکن سے مراد ہے رکن یمانی۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو 4 کونے ہیں مکہ کعبۃ اللہ کے، تو رکن یمانی اور حجر اسود یہ ایک راز ہے۔ جہاں پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لوگ زور زور سے یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ رکن یمانی اور حجر اسود ہے۔ تو یہاں کیا کریں گے لوگ؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کو گھر سے نکالیں گے۔ اب اس کا مطلب مدینے میں ہوں گے، مکہ مکرمہ میں۔ یہ مزید اور بھی حدیثیں ہیں، ہر بات سے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی بات ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر اس کا ذکر ہے، پہچانے جائیں گے، یہ کیا نام ہے اس کا، مقام ابراہیم کے پاس ملتزم کے قریب اس مقام پر پہچانے جائیں گے۔ یہاں اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وہ ناپسند کر رہے ہوں گے۔ خلیفے کی موت پر اختلاف ہوگا، تو یہ مدینہ منورہ سے مکہ اس لیے جائیں گے کہ لوگ پکڑ کے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں۔ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں نا، پتہ لگ جاتے، اس سے وہ بھاگیں گے اور لوگ ان کی تلاش میں ہوں گے، بالآخر ان کو دیکھ لیں گے۔ دوسری احادیث میں تفصیل ہے کہ مینا میں جنگ ہوگی، حج کے موقع پر جمرات کے اوپر قبائل میں لڑائی ہوگی، قتل عام ہوگا، اس وقت یہ ہوں گے، وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے۔ پر اس حدیث سے صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص بنی ہاشم کا نکلے گا کسی خلیفہ کے موت پر اور مکہ آئے گا، لوگ اس کو نکالیں گے اس کے گھر سے، اور وہ ناپسند کر رہے ہوں گے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، ادھر جب خلیفے کی موت ہوگی، کسی حاکم وقت کی موت ہوگی، تو شام کے اندر ایک لشکر تیار کیا جائے گا اور اس کو مدینہ منورہ روانہ کیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی تلاش میں نکلے گا۔ شام میں کوئی حاکم آئے گا سفیانی، جس کی تفصیل ہے، بڑی دوسری احادیث میں تفصیل ہے کہ شام کے اندر ایک حاکم آئے گا اور وہ ایک لشکر روانہ کرے گا مدینہ منورہ اس شخص کے قتل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ علامات ہیں۔ تو ایک لشکر روانہ کرے گا، وہ جا کے مدینہ منورہ میں اس کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ لوگ کہیں گے یہاں تو نہیں ہے، وہ تو مکہ جا چکا ہے، اور وہاں پر اہل بیت کو قتل کرے گا وہ لشکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کا تسلط آ جائے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل ہے، اگر ہم واقعات میں جاتے ہیں، پیچھے کی تاریخ میں جاتے ہیں، پھر اس تاریخ کو جوڑتے ہیں، تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ لیکن اتنی بات ہے کہ ایک شخص نکلے گا، کہاں سے؟ شام سے ایک شخص نکلے گا اور وہ مدینہ منورہ لشکر روانہ کرے گا، بندے بھیجے گا، ایک لشکر اس شخص کی تلاش کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے۔ جب وہ مدینے آئے گا تو وہاں اس کو بتایا جائے گا کہ وہ شخص یہاں سے جا چکا ہے، جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ شخص یہاں سے جا چکا ہے۔ تو وہ وہاں پر قتل عام کرے گا، اہل بیت کو قتل کرے گا۔ پھر یہ لشکر روانہ ہوگا مکہ مکرمہ اس شخص کی تلاش میں،
حضرت مہدی کی تلاش میں جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. وہ تفصیل آ رہی ہے. فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ، پس ایک لشکر تیار کیا جائے گا شام سے. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، یہاں تک کہ جب وہ لشکر بیدا کے مقام پر پہنچے گا، خُسِفَ بِهِمْ، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. بیدا نام کے دو مقام ہیں، ایک ہے اردن کے اندر اور ایک ہے مدینہ منورہ کے پاس ذوالحلیفہ میں، جہاں سے اہل مدینہ یعنی احرام باندھتے ہیں اور نیت تلبیہ پڑھتے ہیں مکہ کے لیے، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ذوالحلیفہ کے قریب ایک مقام ہے بیدا، اس سے مراد وہ والا ہے. وہاں پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. صرف 2 آدمی بچیں گے اس میں. ایک آدمی جا کر کے حضرت مہدی کو اطلاع کرے گا، خبر دے گا، ان کو ڈھونڈ کے کسی بھی طریقے سے مل لے گا ان سے، ان کی تلاش میں جائے گا، اطلاع دے گا کہ آپ کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر آیا تھا، سفیانی نے بھیجا تھا، اس پورے لشکر کو بیدا کے مقام پر دھنسا دیا گیا ہے، میں ان سے بچ کر آیا ہوں اور آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اور ایک شخص اس لشکر کا جا کر کے سفیانی کو شام میں اطلاع دے گا کہ جو لشکر آپ نے حضرت مہدی کے لیے روانہ کیا تھا اس پورے لشکر کو شام بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دیا گیا. فَيَأْتِيهِ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، پھر حضرت مہدی کے پاس عصائب العراق، عراق کے عصائب اور اب شام کے ابدال ان کے پاس آئیں گے. ابدال یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بڑے خاص قسم کے لوگ رکھتے ہیں، خفیہ. یہ اس کا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کی جیسے ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایجنسیز کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر رہتے ہیں، بہت گمنام رہتے ہیں، بہت خفیہ رہتے ہیں. فرمایا یہ جو ابدال ہے یہ ٹوٹل 70 کی تعداد میں ہوتے ہیں، حدیث میں ہے. دوسری 70 کی تعداد میں رہتے ہیں، جن میں 40 شام کے علاقے میں ہوتے ہیں. شام سے مراد کیا ہے؟ پرانے جغرافیہ کو جب ہم لیتے ہیں، اصل جغرافیہ، طبی جغرافیہ، اس کو ہم شام میں سیریا ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے اور ترکی کا کچھ علاقہ ہے، یہ ایشیائے کوچک جس کو کہتے ہیں، یہ پوری پٹی کو کیا کہتے ہیں؟ شام. تو 40 ٹوٹل 70 کی تعداد میں ہوں گے، جن میں سے 40 کہاں پر ہوں گے؟ شام میں، اور 30 باقی پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جس پر ہم تب گفتگو کریں گے. 1-2 حدیثیں میں اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ابدال، عصائب العراق و ابدال الشام، یہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص قسم کے خفیہ لوگ ہیں زمین پر، جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. ان کے اوصاف کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو کیا ہوگا؟ فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، عراق کے عصائب اور شام کے ابدال آئیں گے، وہ ان کے ہاتھ، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَأَخْوَالُهُ كَلْبٌ، اور شام میں ایک آدمی پیدا ہوگا، ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس کا جو ننیال ہوگا وہ کلب قبیلے سے ہوگا. قبیلہ کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ گزرا ہے. تو یہ جو شام کے اندر ایک شخص کھڑا ہوگا، کوئی حکمران آئے گا، یہ جو بندے لشکر بھی بھیجے گا، فرمائیں اس کا جو ننیال ہوگا وہ قبیلہ کلب سے ہوگا. فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ فَيَهْزَمُهُمُ اللَّهُ فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ. حضرت مہدی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے شام کے لیے، کچھ گنتی کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں ہوں گی، گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت مہدی یہاں سے نکلیں گے، اور احادیث میں تفصیل ہے کہ جب یہاں سے روانہ ہوں گے مسلمان مکہ مکرمہ کے حکومت پر بھی قبضہ کر لیں گے، وہاں کے حکومت پہ بھی قبضہ کر لیں گے، افراتفری پھیل جائے گی. تو حضرت مہدی جب یہاں سے شام کے لیے روانہ ہوں گے تو وہاں شام سے دوبارہ وہ ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے تیار کرے گا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا. فَيَهْزَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دیں گے.
جو حضرت مہدی کے مقابلے میں لشکر آئے گا ان سے لڑے گا، ان کو شکست ہو جائے گی۔ فتکون الدائرۃ علیہم، بس ان کے اوپر جو ہے نا مصیبت پڑے گی، شکست ہو جائے گی ان کو۔ فذلک یوم کلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلب کا دن ہوگا۔ وہ جو شام کا حکمران ہوگا وہ اپنے ننیال سے مدد طلب کرے گا کہ ہماری مدد کرو، ہم ان کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو فوج دے گا، لوگ دے گا، مقابلہ ہوگا، ان کو شکست ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذلک یوم کلب، یہ کلب والا دن ہے، قبیلہ بنو کلب کا دن ہوگا۔ الخائب من خاب من غنیمت کلب، وہ آدمی نقصان میں رہا جو کلب قبیلے کے غنیمت سے محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی کا جو لشکر ان سے مقابلہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص قسم کے لوگ ہیں۔ جو ان کے ساتھ شریک ہے وہ عافیت میں رہا، اور جو اس سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ، ان کو فتح ہوگی۔ اس کا مطلب پورے شام کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے، اس لیے کہ مقابلے کے لیے جو آئے گا وہ تو شکست کا جائے گا، اس کا مطلب پورے شام کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ، بس وہ خزانے کھولے گا، بہت مال غنیمت بے تحاشا ہاتھ آئے گا۔ فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ، جو خزانے ہیں وہ خزانے کھولے گا۔ وَيَقْسِمُ الْأَمْوَالَ، مال لوگوں میں تقسیم کرے گا، غنیمت حضرت مہدی مال غنیمت تقسیم کریں گے لوگوں میں۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجِرَانِهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور پورے اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کر دیں گے، اسلام کو غلبہ مل جائے گا، اس شام کی رکاوٹیں سب ختم ہو جائے گی۔ جو مقابلے کی طاقت تھی وہ شکست کھا گئی، اب کسی کی ہمت نہیں ہے، اور یہ مال غنیمت کو خوب تقسیم کریں گے، پورے اسلام کو زمین پر نافذ کریں گے۔ فَيَعِيشُ بِذَلِكَ 7 سنین او قال 9 سنین، پھر اس کے بعد وہ رہیں گے اس حالت میں 7 سال یا 9 سال تک۔ اب یہ احادیث کے اندر پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ 7 سال تک حکمرانی کریں گے، یہاں 2 الفاظ ہے 7 سنین او قال 9 سنین۔ یہ جو 9 سنین ہے محدثین اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ 2 سال وہ لڑیں گے، 2 سال ان کے جنگ میں گزریں گے، لڑائی میں۔ اب یہاں تو اشارات یہ نہیں کہ وہ نکلے مدینے سے مکے چلے گئے، ہاتھ میں بیعت ہو گئی، شام پہنچ گئے، لڑائی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ ہر بات ہے بہت ٹائم لگتا ہے، یہ تو اشارات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں سمجھا رہے۔ اب اس دوران کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ مکے جائیں گے، مکے میں بھی ابھی آگے دوسری حدیثیں آپ پڑھیں گے کہ مینا میں جنگ ہوگی، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں پہلے حالات بنیں گے، یہاں سے نکلیں گے، پھر شام جائیں گے، پھر شام میں اپنا مرکز قائم کریں گے، پھر وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ تو عام طور پر محدثین جو اس میں تطبیق کرتے ہیں کہ 7 سال یا 9 سال، تو کہتے ہیں 2 سال تو شام میں ان کے لڑائیوں میں گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی، 7 سال تک وہ حاکم رہیں گے۔ اس دوران دوسری حدیثیں بھی آئیں گی کہ وہ جا کے ترکی پر بھی قبضہ کر لیں گے، وہاں بھی۔ اب اس کا مطلب وہاں کیا حالات ہوں گے، کون آئے گا، کس کی حکومت ہوگی۔ تو یہاں سے جانے کے بعد وہ شام پر بھی کریں گے۔ دوسری احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد پھر ہند کی طرف لشکر روانہ کریں گے، اور ان کا لشکر جب آئے گا تو ہند کے جتنے حکمران ہیں ان کو پکڑ کے زنجیروں میں باندھ کے لے جائے گا۔ اس دوران دجال آ جائے گا۔ یہ بہت ساری حدیثوں کو جب ملاتے ہیں نا، ہر حدیث میں کسی نہ کسی بات کی طرف اشارہ ہے، پوری تفصیل ایک حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، کسی حدیث میں دوسری بات کی طرف اشارہ ہے۔ ان ساری احادیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اب پوری تفصیل ہے، پوری اس کی ترتیب ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو صرف اتنے اشارات ہیں، کتنے سالوں میں ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی، کیا کیا مشکلات ہوں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ذکر کیا کہ عرب کے اندر کسی حاکم وقت کی موت ہوگی، اس پر اختلاف کھڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا آپس میں، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی مدینے سے نکلیں گے، مکہ جائیں گے، وہاں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان لوگ پہنچ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے،
اور پھر ایک لشکر آئے گا شام سے ان کے مقابلے کے لیے، اور وہ ان کی تلاش میں نکلے گا، اور بیدا کے مقام پر ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عصائب العراق ابدال الشام آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر یہ شام جائے گا، اور پھر وہاں ایک لشکر سے ان کے مقابلہ ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دیں گے، وہ اسلام کو نافذ کریں گے، مال غنیمت کو تقسیم کریں گے، 7 یا 9 سال تک حکمرانی کریں گے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔